جب رسول اللہ علیہ السلام نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا تو ایمان لانے والوں میں وہ لوگ تھے جو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، اور وہ بھی جو ان کے رشتہ دار نہیں تھے۔ مسلمان ان مومنوں کو اصحاب الرسول کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ رسول کے صحابہ۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن رسول اللہ علیہ السلام پر قربان کر دیا، اور انہی صحابہ کی محنت اور خدمت ہی کی بدولت دنیا میں دین اسلام پھیلا۔ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تکفیری گروہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ ان کی تکفیر بھی کر رہا ہے، اور یہ کام اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اسی جھوٹی محبت کے تحت ایک خود ساختہ قصہ اور کہانی بنائی گئی کہ سیدنا عمر نے سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر حملہ کیا، دروازے کو آگ لگائی اور بی بی کو بری طرح سے زخمی کیا۔ ایک گمراہ کن یوٹیوب چینل نے اپنی ایک گمراہ کن ویڈیو میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ یہ کہا۔ کیا حضرت عمر بن خطاب کا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دھمکی دینا قابل مذمت عمل نہیں؟ ناظرین، یہ سب جھوٹے قصے اور کہانیاں اہل تشیع کی بنیادی، معتبر اور مشہور کتاب سلیم بن قیس الکوفی سے لیے جاتے ہیں۔ اس کتاب کا مصنف سلیم بن قیس الکوفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سن 2 ہجری کو پیدا ہوا اور سن 76 یا 90 ہجری میں فوت ہوا۔ سلیم بن قیس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ رہا۔ یہ کتاب سب سے پہلی کتاب ہے جس نے صحابہ کرام میں تفرقہ پیدا کرنے کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ سب سے پہلی کتاب ہے جس میں وہ کہانی لکھی گئی کہ سیدنا عمر نے سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہما کے مبارک گھر پر حملہ کیا، دروازے کو آگ لگائی اور بی بی کو بری طرح زخمی کیا۔ آئیے آپ کو سب سے پہلے اس کتاب کی ریالٹی، اس کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے پاس ایک بک ہے جس کا نام ہے معرفت الحدیث و تاریخ نشرہ و تدوینہ و ثقافتہ عند الشیعۃ الامامیہ۔ بیسیکلی یہ بک حدیث کی تاریخ کے اوپر، اس کی ہسٹری کے اوپر ہے، اور یہ بک لکھی ہے الشیخ محمد الباقر البہبودی نے، جو کہ ایک مشہور اور نامور شیعہ عالم ہے، اور ابھی حال ہی میں 2015 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ بک دارالحادی سے پبلش ہوئی ہے، اور الطبعۃ الاولی یعنی کہ یہ اس کا فرسٹ ایڈیشن ہے جو کہ پبلش ہوا ہے 1427 ہجری یعنی کہ 2006 میں انگلش کیلنڈر کے مطابق۔ ناظرین، اس بک کا اگر آپ پیج نمبر 359 دیکھیں تو اس پر بہبودی صاحب نے کتاب سلیم بن قیس الہلالی کے اوپر ڈسکشن کی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سلیم بن قیس 2 ناموں سے مشہور ہیں، ایک سلیم بن قیس الہلالی اور دوسرا نام سلیم بن قیس الکوفی کے نام سے۔ تو یہ دونوں نام سلیم بن قیس ہی کے ہیں۔ اپنی ڈسکشن کے آغاز میں ہی بہبودی صاحب یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ ہے وَيَنْسَبُ إِلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ الْمَشْهُورُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّ سُلَيْمًا لَا يُعْرَفُ وَلَا ذَكَرَ فِيهِ۔ یہاں پر وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ
مشہور کتاب جو ہے یعنی کہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی، یہ مشہور کتاب سلیم بن قیس کی طرف منسوب کی گئی ہے، یعنی کہ وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی سولڈ ایویڈنس نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ بک واقعتاً، حقیقتاً یعنی ان ریالٹی سلیم بن قیس کی ہے یا نہیں۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مشہور کتاب جو ہے وہ سلیم بن قیس کی طرف منسوب کی گئی ہے، یعنی کہ کنفرم نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَقَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّ سُلَيْمَنَ لَا يُعْرَفُ، یعنی کہ جو ہمارے اصحاب ہیں، ہمارے جو اہل علم ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جو سلیم ہے وہ اس کتاب کے متعلق نہ جانتا تھا اور نہ ہی اس نے اس کا ذکر کیا۔ یہ ایک طویل ڈسکشن ہے جس میں بہبودی صاحب جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے، مختلف اینگل سے اس کتاب کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس ساری ڈسکشن کے آخر میں جو بیسک کنکلوژن ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ پیج نمبر 363 پر بہبودی صاحب نے اپنی ساری ڈسکشن کا جو کنکلوژن ہے وہ نکالا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں فالمسلم من تحقیق النسخة وإسنادها أن طريق الكتاب ينتهي إلى ابان بن ابی عیاش فیروز۔ یہاں پر بہبودی صاحب بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مینوسکرپٹ ہے، یہ جو نسخہ ہے، اس کی تحقیق کرنے کے بعد اور اس نسخے کی جو سند ہے، جو اس کی چین ہے، اس کی تحقیق کرنے کے بعد یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب ینتہی الی ابان بن ابی عیاش فیروز، کہ اس کتاب کی جو چین ہے، جو سند ہے، وہ اینڈ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے ابان بن ابی عیاش فیروز کے اوپر۔ وتفرد به عن سلیم، اور ابان بن ابی عیاش جو ہے وہ واحد انڈیویجول ہے، واحد شخص ہے جس نے اس کتاب کو نریٹ کیا ہے، نقل کیا ہے سلیم بن قیس سے۔ اور آگے کہتے ہیں ابان بن ابی عیاش عامی متروک الحدیث عندہم۔ بیسیکلی وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایک عام شخص تھا، کوئی عالم نہیں تھا یعنی کہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ متروک الحدیث تھا۔ متروک الحدیث بیسیکلی ایک ٹرمینالوجی ہے جسے یہاں ایکسپلین کرنے کا ٹائم اور موقع تو نہیں ہے، بس عام الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور بہبودی صاحب آگے اسی بات کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ضعفہ الشیخ الطوسی، کہ شیخ طوسی جو ہیں انہوں نے بھی، یعنی کہ شیخ طوسی جو ایک بہت بڑے شیعہ عالم ہیں اور مرجع ہیں، انہوں نے بھی ابان بن ابی عیاش کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور آگے چل کے بہبودی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ ان الکتاب موضوعا، کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وضع کی گئی ہے، یعنی کہ فیبریکیٹ کی گئی ہے۔ وضعہ احد الغلاط علی لسان سلیم بن قیس الہلالی، کہ کسی غالی شخص نے، کسی ایکسٹریمسٹ نے اس کو خود لکھا اور اسے سلیم بن قیس کی طرف منسوب کر دیا، اس کی طرف اسے لنک کر دیا، حالانکہ یہ بک ان ریالٹی سلیم بن قیس نے نہیں لکھی، بلکہ کسی غالی شخص نے، کسی ایکسٹریمسٹ نے، کسی فینیٹک شخص نے لکھی ہے۔ ناظرین، دوسری بک جو ہمارے پاس ہے وہ ہے الانوار الالہیہ فی المسائل العقائدیہ، اور یہ بک آیت اللہ العظمی المرزا جواد التبریزی کی لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مرزا جواد التبریزی صاحب بہت بڑے شیعہ عالم اور مرجع خوئی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے طالب علم ہیں۔
اور یہ بک پبلش ہوئی ہے دارالصدیقہ الشہیدہ سلام اللہ علیہا سے، اور اس کا ایڈیشن اور ڈیٹ آف پبلشنگ جو ہے وہ ہے الرابع، یعنی کہ یہ چوتھا ایڈیشن ہے جس بک سے ہم آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس بک کے پیج نمبر 254 پر، پیج نمبر 254، اور بک کا نام ہے الانوار الالہیہ فی المسائل العقائدیہ، اس پیج پر ایک کوشچن ہے کتاب سلیم بن قیس کے حوالے سے، یعنی کہ جو سوال پوچھنے والا ہے وہ مرزا جواد تبریزی صاحب سے پوچھتا ہے ما رأیکم فی کتاب سلیم بن قیس، کہ آپ کی رائے کیا ہے سلیم بن قیس کی کتاب کے حوالے سے؟ تو اس کا جواب مرزا جواد تبریزی صاحب کچھ اس طرح سے دیتے ہیں، کتاب سلیم بن قیس کتاب معتبر، کہ سلیم بن قیس کی جو کتاب ہے وہ معتبر ہے، ولیکن لم يثبت ان الكتاب المتداول بین ایدینا هو نفس ذلك۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ چیز ثابت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے سلیم بن قیس کی، کیا یہ وہی اصل کتاب ہے جو سلیم بن قیس کی تھی؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے شیعہ عالم مرزا جواد تبریزی صاحب بھی خود اس بک کو کوشچن کر رہے ہیں، اس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ کیا یہ وہی اصل بک ہے، اصل کتاب ہے یا نہیں۔ ناظرین، تیسری بک جو ہمارے پاس ہے وہ ہے صراط النجات فی عجوبۃ الاستفتاءات، اور یہ بک لکھی ہے السید ابو القاسم الموسوی الخوئی صاحب نے، جو کہ بہت بڑے شیعہ عالم اور مرجع تھے، اور جن کے متعلق آپ یہاں بک پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے استاذ الفقہاء والمجتہدین، یعنی کہ فقہاء اور مجتہدین کے استاذ، اور اس پر جو تعلیقات ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور وہ بھی المرزا شیخ جواد التبریزی صاحب کی، جو کہ ان کے خاص شاگرد ہیں، ان کی تعلیقات بھی موجود ہیں۔ یہ بک جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ اس کا جزء الثالث ہے، یعنی کہ تھرڈ وولیم ہے، یہ اس کی تیسری جلد ہے، اور یہ بک 1418 ہجری میں، یعنی کہ 1997 انگلش کیلنڈر کے مطابق پبلش ہوئی ہے، اور یہ اس کا الطبعۃ الاولی ہے، یعنی کہ یہ اس کی فرسٹ ایڈیشن ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس بک کی پیج نمبر 314 پر آئیں تو یہاں پر آپ کو ایک کوشچن ملے گا جو کہ خوئی صاحب سے کیا گیا ہے، اور وہ کوشچن کچھ یہ ہے، هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة سلام الله عليها صحيحة برأيكم؟ کہ یہاں پر سوال پوچھنے والا کوئی صاحب سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ روایات جو خطیب ممبروں پر پڑھتے ہیں اور بعض جو کتاب ہیں جو لکھنے والے ہیں
انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پسلی توڑی تھی، تو کیا وہ آپ کی رائے میں صحیح ہیں؟ یعنی کہ جو سوال پوچھنے والا ہے وہ خوئی صاحب سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ جو روایات ہم سنتے ہیں اور یہ روایات جو ہم پڑھتے ہیں اور مساجد کی ممبروں پر یہ جو ہمیں سنائی جاتی ہیں باتیں، کیا یہ ساری باتیں آپ کی رائے میں صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خوئی صاحب اس کا سیدھا سادہ جواب دینے کے بجائے گول مول سا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مشہور معروف، کہ مشہور اور معروف یہی ہے۔ آئیے خوئی صاحب کی چالاکیوں کے بارے میں مشہور اور معروف شیعہ اسکالر عبدالحلیم کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاء إنها فتاوى الخوئي وبذيلها فتاوى تلميذه الميرزا جواد التبريز رحمة الله عليهم. هذا من مقلدي الخوئي، ويسأل الخوئي في مسألة عقائدية. ماذا يقول؟ هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ السائل من مقلدي الخوئي يريد أن يعرف رأي الخوئي في روايات كسر ضلع فاطمة من قبل عمر، هل هي صحيحة برأيكم؟ رأي السيد الخوئي معروف ومبين في كتبه وأبحاثه ودروسه. روايات كسر عمر لضلع فاطمة ليست صحيحة، هذا هو رأيه، مبين في معجم رجال الحديث وفي أبحاثه ودروسه، هذا الأمر مبين. ما جاء من روايات إن كان في كتاب سليم بن قيس أو في دلائل الإمامة، وهما المصدران الرئيسان الأساسيان لهذا الموضوع، الروايات الواردة في هذين الكتابين بخصوص كسر عمر لضلع فاطمة روايات ضعيفة عند سيد الخوئي، وضعيفة إلى أبعد. فماذا يجيب الخوئي؟ ذلك مشهور معروف والله العالم. هذه فتاوى بازارية بحسب البازار، هذه فتاوى بازارية بحسب البازار، هذه فتاوى بازارية بحسب البازار. جی تو سنا آپ نے کہ خوئی صاحب جو کہ اتنے بڑے شیعہ عالم ہیں اور مرجع ہیں، وہ ان روایات کو ضعیف مانتے ہیں، لیکن ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو سچ نہیں بتاتے، اور کس طرح بازاری فتوے دے کر انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم آپ کو ایک اور بہت ہی اہم کتاب کی طرف لیے چلتے ہیں۔ یہ کتاب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصنفات الشیخ المفید، یعنی کہ شیخ المفید کی مصنفات میں سے ہے۔ شیخ المفید بہت ہی بڑے، قابل احترام اور قابل اعتبار شیعہ عالم تھے، جن کی وفات 413 ہجری یعنی کہ 413 ہجری میں ہوئی۔ یہ ان کی کتاب تصحیح اعتقادات الامامیہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کتاب کا ٹائٹل دیا گیا ہے تصحیح اعتقادات الامامیہ، جسے تالیف کیا ہے الامام الشیخ المفید نے، جو 336 ہجری میں پیدا ہوئے
اور 413 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ اس کتاب کو پبلش کیا ہے المعتبر العالمی لألفیت الشیخ المفید نے، اور یہ اس کا الطبعہ یعنی کہ ایڈیشن الاولی ہے، یعنی کہ فرسٹ ایڈیشن ہے، اور یہ کتاب جس سے ہم آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں، یہ کتاب 1413 ہجری میں پبلش کی گئی ہے، یعنی کہ شیخ مفید کے انتقال کے 100 سال کے بعد۔ ناظرین، اگر اس کتاب کی پیج نمبر 149 پر آپ آئیں تو یہاں پر سلیم بن قیس کی جو کتاب ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کے متعلق یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی لیکن بڑی ہی فائدہ مند ڈسکشن وہ ملے گی۔ مفید صاحب یہاں پر اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، من حدیث سلیم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية ابان بن ابی عیاش، یعنی کہ سلیم کی روایت جو اس کی طرف منسوب کتاب میں موجود ہے جسے ابان بن ابی عیاش نے روایت کیا ہے، فالمعنى فيه صحیح۔ بیسیکلی مفید صاحب یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ سلیم بن قیس کی ہے تو اس کا بظاہر مطلب یہ لگتا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ صحیح، لیکن آگے چل کے وہ لکھتے ہیں غیر ان هذا الكتاب غیر موثوق به، حالانکہ یہ کتاب قابل اعتبار نہیں ہے، اس کتاب پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ولا يجوز العمل على اکثرہ، اور اس کتاب کی اکثریت پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وقد حصل فيه تخلیط و تدلیس، یعنی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب میں دھوکہ دینے والی جھوٹی، من گھڑت اور غلط باتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کتاب قابل اعتبار نہیں ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس میں جھوٹی من گھڑت باتوں کو، تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل بتاتے ہوئے مفید صاحب لکھتے ہیں فَيَنبَغِي لِلْمُتَدَيِّنِ أَن يَجْتَنِبَ الْعَمَلَ بِكُلِّ مَا فِيهِ، یعنی کہ ایک دیندار پرہیزگار شخص جو ہے اس پر لازم ہے کہ أن يَجْتَنِبَ الْعَمَلَ بِكُلِّ مَا فِيهِ، کہ وہ اس پوری کتاب پر عمل کرنے سے اجتناب کرے، وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى جُمْلَتِهِ، اور نہ ہی اس کتاب کے جملوں پر، اس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان پر بھروسہ کرے۔ اور آگے کہتے ہیں وَالتَّقْلِيدِ لِرُوَاتِهِ، اور نہ ہی اس کتاب کی روایتوں کی پیروی کرے۔ علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين، عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين، حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير، حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير، جند الله جند الله أبدا لن نحيد
أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد ناظرین آئیے ہم آپ کو ایک اور کتاب کی طرف لے کے چلتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے الغیبہ. یہ بک جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ اس کا الطبعۃ الاولی ہے یعنی کہ فرسٹ ایڈیشن ہے جو کہ انگلش کیلنڈر کے مطابق 2011 میں اور ہجری کیلنڈر کے مطابق 1432 ہجری میں شائع کیا گیا ہے. اس کتاب کا نام ہے الغیبہ. جسے لکھنے والے ہیں الشیخ الجلیل عبداللہ محمد بن ابراہیم بن جعفر جو کہ معروف ہیں ابن ابی زینب النعمانی کے نام سے، جن کی وفات جو ہے 360 ہجری میں ہوئی ہے. ناظرین اگر اس بک کی پیج نمبر 103 پر آپ جائیں تو آپ کو پیج نمبر 103 پر سلیم بن قیس کی کتاب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ ملے گی. جو اس بک کے آتھر ہیں وہ کتاب سلیم ابن قیس کے حوالے سے کچھ اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں. وَلَيْسَ بَيْنَ جَمِيعِ الشِّيعَةِ مِمَّنْ حَمَلَ الْعِلْمِ وَرْوَاهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ خِلَافٌ فِي أَنَّ كِتَابَ سُلَيْمَ بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم. بیسیکلی یہاں پر جو آتھر ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور اسے ائمہ سے روایت کیا ان سب شیعہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں کہ اصول کی بڑی بڑی کتابیں جنہیں اہل علم نے روایت کیا ہے اور جن میں اہل بیت کی حدیثیں ہیں، سلیم بن قیس کی کتاب ان تمام کتابوں کی بنیاد ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ آگے چل کے وہ یہ بھی کہتے ہیں وَهُوَ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي ترجع الشیعہ الیہا ویعول علیہا. اور یہ وہ اصولی کتاب ہے یعنی سلیم بن قیس کی کتاب وہ اصولی کتاب ہے جس کی طرف شیعہ رجوع کرتے ہیں اور اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں. سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد. هل عندك دليل؟ هل عندك دليل عمر كسر ضلع فاطمة من جعفر الصادق عندما أسس مذهب جعفر الصادق الاثنى عشري مذهب فقهي. أنا
سائر على مذهب جعفر الصادق وليس مذهبكم الحالي، مذهب الكفر والتكفير. أنا أسأل آية الله، إذا أنت تقول أنت شيعي وأنا ليس شيعي، دليلك يا آية الله القزويني حفظك الله ورعاه هو أنك تؤمن بالإمامة، وأنا نفترض أؤمن بالإمامة. إذا هسه صرت أنا ثلث شيعي وأنت ثلث شيعي. الثلث الآخر أنك تؤمن بأن فدك غصبت من فاطمة، ودعنا أقول لك ممكن أن أتفق وياك حفاظا على وحدة المسلمين وحفاظا على اتباع لك كآية الله. إذا الثلثين عندي وثلثين عندك، بقى الثلث الآخر اللي هو موضوع النقاش حاليا. هل أستغفر الله هذا المجرم عمر بن الخطاب وعثمان بن وأبو بكر ضربوا فاطمة الزهراء؟ هنا الاختلاف بيني وبينك، لو أنت شيعي صحيح لو أنا شيعي صحيح. أنا لا يمكن أن أقتنع بهذه العملية، إنه هؤلاء ضربوا فاطمة وكسروا ضلعها وحرقوا بابها وهي أساسا ما عندها باب، ليس لها باب، والمسمار دخل في ضلعها وهي ليس لها مسمار. كيف تريدني أن أصدق هنا؟ إذا أنت شيعي وتؤمن بهذه أنا بريء من شيعيتك. أنا شيعي ولكن لا أؤمن أن أسب عمر وأتهمه بالجرم هو وأبو بكر، لأن هم يمثلون قمة الإسلام، رموز الإسلام، علي وعثمان وعمر وأبو بكر وآل البيت، كلنا شيعة وكلنا سنة في نفس الوقت. هذه تبقى يعني سنتين تروح؟ ما تروح، لا تصير والكراهية باقية. ولهذا أعداء الشيعة في إيران مو أبو بكر ولا خالد بن الوليد، عمر، طعن الأمر يدعون الأمر. ليش؟ ورتبوا على شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يقولوا في طابع ديني. والله ولا كسر ضلع الزهرة ولا أجب الله لا كان. احنا ما نتعصب للدفاع عن أحد، إنما نقول هذه الأسطورة عندما احنا نؤمن بها ونروجها وننشرها ما نجد منها أي فائدة سوى زرع الحقد على الآخرين والعداوة والبغضاء اللي سوف يرتد علينا، سوف يرتد على من يؤمن هذه القصة أو على عموم الشيعة أو على عموم المسلمين بإثارة التفرقة، بإثارة العداوة والبغضاء، وبالتالي قد يدفع البعض للانفعال أو السب واللعن والشتم، يعني باعتقاد أنه هذا حدث في التاريخ وهذا يستدعي مواقف سلبية ضد هؤلاء، وبالتالي تجد فتنة. ولكن ننزع الفتنة لابد أن ننزع هذه الألغام الأسطورية من التاريخ. ایک یوٹیوب چینل نے اپنے جھوٹ بولنے کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی جھوٹ بولا. آئیے آپ کو سناتے ہیں. اہل سنت کتاب روح المعانی جلد نمبر 3 پیج نمبر 124 پر ایک حدیث نقل ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر حملہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور گریبان حضرت عمر بن خطاب میں ہاتھ ڈال کر آپ کو زمین پر پٹخ دیا اور ناک پر گھونسا مارا اور کس کے گردن کو دبایا اور ساتھ یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اگر میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ میں آپ کے بعد تلوار نہیں اٹھاؤں گا تو میں تم کو سکھا دیتا کہ تم میں جرت نہیں ہے کہ میرے گھر میں داخل ہو. ناظرین محترم، اس روایت سے ایک بات تو اہل سنت برادران کے ہاں بھی ثابت ہوتی ہے کہ مولا علی نے خاموشی اختیار نہیں کی اور وعدہ کے پیش نظر جہاں تک ممکن تھا اقدام کیا اور جہاں تک اجازت تھی دفاع کیا. آئیے اب آپ کو اصل کتاب کی طرف لے کر چلتے ہیں جس کا ریفرنس ویڈیو میں دیا گیا ہے. یہ ہے وہ کتاب روح المعانی جس کا ذکر ابھی آپ نے ویڈیو میں سنا. یہ بک
شہاب الدین السید محمود الآلوسی البغدادی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، جن کا انتقال 1270 ہجری میں ہوا۔ اور یہ اس کتاب کی تیسری جلد ہے جس کے متعلق ویڈیو میں ریفرنس دیا گیا ہے۔ جب ہم اس بک کے پیج نمبر 124 پر آتے ہیں جس کا ریفرنس ویڈیو میں دیا گیا ہے، تو یہ پیج نمبر 124 یہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے جس کا ریفرنس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ اس پیج کے حوالے سے جو سب سے پہلا جھوٹ بولا گیا وہ یہ تھا کہ اس پیج پر حدیث موجود ہے، جبکہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیج پر رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی فرمان موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف امام شہاب الدین صاحب نے اس پیج پر فقہ جعفریہ کے علماء کی روایات نقل کر کے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے کلینی، جو کہ فقہ جعفریہ کے بہت بڑے اور معتبر علماء میں سے ہیں، ان سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وروی الکلینی عن معاذ بن کثیر عن ابی عبداللہ انہ قال، یہ روایت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں دوسری روایت جو کہ نقل کی گئی ہے وہ ہے وروی سلیم بن قیس الہلالی الشیعی، یعنی کہ یہ دوسری روایت ہے جو سلیم بن قیس الہلالی الشیعی سے نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح تیسری روایت جو اس کی گئی ہے وہ ہے وفی کتاب ابان بن ابی عیاش، یعنی کہ ابان بن ابی عیاش کی کتاب سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے پیج پر رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی فرمان موجود نہیں ہے۔ اس پیج پر کوئی حدیث نہیں ہے جسے اہل سنت والجماعت قبول کرتے ہوں۔ دوسرا جھوٹ جو بولا گیا وہ یہ تھا کہ اس پیج کا یہ والا حصہ ویڈیو میں ہائی لائٹ کر کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہا گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ میں آپ کے بعد تلوار نہیں اٹھاؤں گا تو میں تم کو سکھا دیتا کہ تم میں جرت نہیں ہے کہ میرے گھر میں داخل ہو۔ ناظرین محترم، یہ جھوٹی بات اس ہائی لائٹڈ حصے میں تو کیا بلکہ اس پورے پیج پر کہیں دور دور تک بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو خود ساختہ جھوٹا قصہ سنایا گیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے اس طرح کا کوئی وعدہ کیا تھا، تو ہم آپ کو بہت معتبر عالم اور مرجع فضل اللہ صاحب کا جواب سناتے ہیں، جو کہ اپنے ایک خطبے میں اس بھونڈے قصے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ عندما نعيش ذكرى الزهراء عليه السلام
فلا بد لنا أن نتعرف صورة من هذه السيرة الطيبة العطرة، لأن المشكلة عند الكثيرين منا الناس أنهم لا يزالون يذكرون الزهراء عليها السلام بالجانب المأساوي، ولهذا شغل الناس عن شخصية الزهراء في مسألة أنه كسر ضلعها، وهذا أمر لا نتعقله. لماذا؟ بعض الناس يقول لك السيد ما يؤمن بكسر ضلع الزهرة، كأنه كسر ضلع الزهرة من أصول الدين. خلينا أحب أن تفكروا معي. الزهراء هي زوجة علي عليه السلام، وهي وديعة رسول الله عند علي، وهي محبوبة عند كل الأمة لما كانوا يرون من تعظيم رسول الله له كما سألت. مهم ليح إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ الإمام علي جبان؟ أنتوا كلكم متزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك، بده يقتلها أو بده يعتدي عليها، تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو تدافع عنها؟ إذا ما دافعت عن زوجتك شو بيقولوا الناس عنك؟ هذا واحد. اثنين، لم يكن علي وحده في البيت، كان هناك جماعة من بني هاشم، حتى قيل أنه زبير ابن عمة الإمام علي خرج مسلطا سيفه إلى الخارج، ما كانوا داخلين للداخل. أولهم أيضا يتركون الزهراء، هذا بيكسر لها ضلعها وهذا ينقصها بالسيف وهذا ما يدخل البسمار بصدرها مثل ما بيقولوا بسمار هيك زنجر، ما بعرف هذا معقول؟ هذا تكو. شو بيقولوا؟ أنه النبي أوصاه. يعني شو معنى النبي أوصاه؟ قال له يا علي قبل ما يموت إذا يريد يقتلون بنتي حرام عليك تدافع عنها. في واحد عقل عنده عقل يتصور هالشيء؟ بعضهم يقول إنه اهجموا عليه فإن الرجل موسى. أدري موسى؟ معقول النبي بيقول له أنه إذا بدهم يقتلوا بنتي التي هي حبيبة رسول الله أنك لا تدافع عنها؟ ولذلك أنا قلت عني أنا والله المسألة مختلفة، وأنتم تعرفوا كيف حتى الآن الناس يقولوا تعالوا شوفوا السيد كانوا بده يكسروا لها ضلعها غصبا عنها. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے یہ ناسبی ملا پاک ہستیوں کے نام پر ہمارے معصوم بھائیوں کے احساسات سے کھیلتے ہیں، انہیں جھوٹی کتابوں سے من گھڑت قصے کہانیاں سنا کر ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ یہی ناسبی ملا ہیں جو کہ ایسی من گھڑت کہانیاں سنا کر پاک ہستیوں کے بارے میں دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ایسے ناسبی ملاؤں کی تکیہ بازیوں سے ہوشیار رہیں۔ عند ربه دوما أبد لا نحيل لجنات ربي
عن دربه دوما أبد لا نحيد